بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUIE میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے انسرٹ شیپ مینیو کو۔ انسرٹ شیپ مینیو بھی ہمارے لیے بہت مفید اور بہت جگہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو چلیے میں اپنا ورڈ پروگرام اوپن کر لیتا ہوں۔ تو یہ میں نے اپنا ورڈ پروگرام اوپن کر لیا۔ اس وقت یہ ایک پیج ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے اور اس میں تھوڑی سی تحریر موجود ہے۔ یہاں انسرٹ مینیو میں جب ہم کلک کرتے ہیں تو ریبن بار کے اندر پکچر کے بعد یہ شیپ مینیو ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس میں چھوٹے سے بنے ہوئے ایرو کے نشان پر کلک کیا تو یہ نیچے کافی سارے ہمیں مختلف قسم کے آئیکن اور مختلف ڈیزائن نظر آنے شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری ان کو شیپ اور شکلیں کہا جاتا ہے اور یہ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں سے جس کو بھی استعمال کرنا ہو اس پر کلک کرنا ہے، ماؤس کے ذریعے سے کلک کر کے پھر اپنے پیج پر آ کر وہاں ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دباتے ہوئے اسے ڈرا کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی ہم بٹن دبا کر اپنے ماؤس کو کھینچیں گے، جس شیپ پر ہم نے کلک کر رکھا ہوگا وہ شیپ ڈرا ہو جائے گی۔ اس کے اندر لکھا بھی جا سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ لکھنے کے لیے جیسے ہی اس پر کلک کریں یہ سلیکٹ ہوگا تو اپنے کی بورڈ کے ذریعے سے اس میں لکھنا شروع کر دیں۔ جو بھی ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری تحریر اس میں لکھی جا سکتی۔ لکھائی کا سائز بڑا کرنا ہے، اسے سلیکٹ کر کے اپنے ہوم مینیو میں جیسے ہم لکھائی کی ترتیب اور لکھائی کے فارمیٹ دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے اس لکھائی میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو جیسے ہی اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں مینیو میں فارمیٹ مینیو ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فارمیٹ مینیو جس طرح پکچر میں ظاہر ہوتا تھا اسی طرح یہاں شیپ میں بھی فارمیٹ مینیو ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس فارمیٹ مینیو کے اندر پھر مختلف کمانڈیں ہیں اس کے متعلق۔ سب سے پہلے تو یہ انسرٹ شیپ ہے۔ جیسے ہی انسرٹ مینیو میں یہ شیپ کے سارے ڈیزائن یہاں ظاہر ہوتے تھے، اسی طرح فارمیٹ مینیو میں بھی یہ سارے کے سارے ڈیزائن یہاں ظاہر ہو رہے ہیں شیپ۔ تو اسے یہاں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسرٹ سے تیار کر لی جائے اور اس کے بعد باقی جتنی بھی شیپ ہیں وہ یہاں سے استعمال ہو سکتے۔ اس کے بعد یہاں آ رہا ہے یہ ایڈٹ شیپ۔ یہ ایڈٹ شیپ سب سے پہلے تو یہ چینج شیپ کہ اگر ہم اپنی اس شیپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہاں مختلف ڈیزائن ہیں، ان میں سے کوئی لینا چاہتے ہیں، اس میں سے لینا چاہتے ہیں، ہماری وہ ڈیلیٹ نہ ہو، اسی کی جگہ ہماری نئی شیپ آ جائے تو ہم یہاں سے اسے بدل سکتے ہیں چینج شیپ کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد ایڈٹ پوائنٹ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یا وہ پوائنٹ ظاہر ہوئے، کسی کو کھینچنا ہے اوپر نیچے، کسی بھی طرح اس کا ڈیزائن تبدیل کرنا ہے تو اس کا ڈیزائن تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے مختلف ہمیں یہ شیپ کے سٹائل نظر آ رہے ہیں، کلر بھی ہیں اس میں اور کلر کے ساتھ ہلکا سا آؤٹ لائن اور بارڈر بھی نظر آ رہا ہے، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی مختلف ڈیزائن ہیں، یہ سارے کے سارے ڈیزائن اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں شیپ فل ہے، اگر اس میں کوئی کلر دینا ہے تو کلر دینے کے لیے یہاں یہ سارے کلر ہیں شیپ کے، یہ کلر دیا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود کلر میں سے کوئی دینا ہے یا کوئی علیحدہ سے لے کے آنا ہے تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی سلیکٹ کر کے اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس میں پکچر لانی ہے تو یہاں سے پکچر بھی لائی جا سکتی ہے۔ اپنے کمپیوٹر سے کوئی پکچر لے کے آنی ہے، اپنے کمپیوٹر سے پکچر لے آئیں، آن لائن پکچر لانی ہے تو اس کی سہولت بھی موجود ہے۔ تو شیپ فل میں یہ پکچر لانے کی کمانڈ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ شیپ فل کی کمانڈ کے اندر یہاں پکچر، یہ گریڈینٹ کلر ہے، اسی طرح ٹیکسچر کلر ہیں، یہ بھی استعمال کیا جا سکتی ہیں۔ گریڈینٹ کہ ایک سے زیادہ کلر جو ہیں ہماری اس پکچر میں ہماری اس شیپ میں استعمال ہوں، اور ٹیکسچر یہ مختلف ڈیزائن انہوں نے تیار کر رکھی ہیں وہ اس میں استعمال ہو جائیں۔ تو یہ سارے کے سارے اپنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں لکھائی کے فونٹ ہیں، یہ لکھائی کے سٹائل ہیں مختلف۔ یہاں یہ ہم نے لکھا ہے اللہ، تو اس کا یہ سٹائل آ جائے، یہ سٹائل آ جائے، یہ سٹائل ہو جائے، یہ مختلف سٹائل ہیں۔ جو بھی سٹائل ہم منتخب کرنا چاہتے ہیں وہی وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ اس کا ذرا سائز بڑا کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہمیں یہ نظر آ جائے۔
تو یہ دیکھیں جو بھی ڈیزائن ہم نے کرنا ہے وہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ٹیکسٹ کے حوالے سے ہی یہ ساری تفصیلات ہیں، یہ کمانڈیں ہیں۔ یہ ٹیکسٹ میں کلر دینا ہے تو وہ کلر دیا جا سکتا ہے، پہلے اسے سلیکٹ کر لیا جائے اور اس کے بعد یہاں سے وہ کلر منتخب کر لیں۔ اس کے بعد ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن ہے، آؤٹ لائن کو کوئی کلر دینا چاہتی ہیں تو آؤٹ لائن کے کلر کے لیے یہ ٹیکسٹ آؤٹ لائن کی کمانڈ استعمال ہوگی اور اس کے ذریعے سے آؤٹ لائن کلر آئے گا۔ آگے ٹیکسٹ افیکٹ ہے، یہ مختلف قسم کے افیکٹ ہیں جو ٹیکسٹ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیا جائے اور اس کے بعد جو بھی ہم افیکٹ پسند کریں اسے ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 3D افیکٹ ہے، تو یہ دیکھیں شیپ جو ہے کلر کا سٹائل، ٹیکسٹ کا سٹائل وہ 3D کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اور بھی یہاں مختلف سٹائل ہیں، یہ اس میں سے کوئی بھی سٹائل جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی پسند کے مطابق۔ اس کے بعد آگے یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے کہ ٹیکسٹ کس صورت میں ظاہر ہو، تو یہ اس کی مختلف ڈائریکشنیں ہیں، اس کے مطابق ہم اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ آگے الائن ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ الائن، ٹیکسٹ ٹاپ میں ہو، ٹیکسٹ میڈل میں آ جائے، ٹیکسٹ باٹم میں آ جائے، تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹیکسٹ کی جگہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ کریٹ لنک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے یہ ٹیکسٹ باکس، یہاں یہ کمانڈ موجود ہے ایڈٹ شیپ کے ساتھ نیچے ڈرا ٹیکسٹ باکس، ہم اس پہ کلک کر کے تو یہاں کچھ ٹیکسٹ باکس ڈرا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور ٹیکسٹ باکس ڈرا کر لیا، تو یہ دیکھیں یہ اس وقت 2 ٹیکسٹ باکس ہم نے ڈرا کر رکھے ہیں، تو ان کو آپس میں ہم اس کے ذریعے سے لنک کر دیں گے۔ اس کو سلیکٹ کیا، کریٹ لنک پہ کلک کر کے تو ہم اب دوسرے ٹیکسٹ باکس میں ہم نے جو ہے وہ کلک کر دیا۔ اب ہم اگر کوئی تحریر لکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے اس ٹیکسٹ باکس میں جگہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے پوری نہیں آتی تو خود بخود ہی وہ ہمارے اگلے ٹیکسٹ باکس میں منتقل ہو جائے گی۔ یہاں اس لکھائی کا میں سائز ذرا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ ہمیں نظر آ جائے، تو یہ دیکھیں اب وہ خود بخود ہی اگلے باکس کے اندر تحریر ہماری منتقل ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد آگے پوزیشن ہے کہ ہماری جو شیپ ہے وہ پیج میں کس جگہ پر ہو۔ اسے میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے لائن پر ہمیں کلک کرنا ہوتا ہے، لائن پر کلک کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بھی لائن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ پوزیشن اس کی صفحے میں اوپر کی طرف، درمیان میں دائیں طرف، درمیان میں بائیں طرف، درمیان میں، یہ ساری اس کی پوزیشنیں ہیں، اس کے ذریعے سے اسے درست کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریپ ٹیکسٹ۔ ریپ ٹیکسٹ میں کہ یہ ہماری جو شیپ ہے یہ ٹیکسٹ میں کس طریقے سے استعمال ہو، ان لائن استعمال ہو، سکوائر کی صورت میں استعمال ہو۔ پہلے اس کی میں پوزیشن بدل لیتا ہوں، یہاں اوپر لے آتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ سکوائر کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ ٹائٹ کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ تھرو، یہ ٹاپ اینڈ باٹم، یہ مختلف حالتیں ہیں ٹیکسٹ کی کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہماری شیپ کے ساتھ کس طریقے سے آئے، تو وہ اس کے ذریعے سے استعمال ہوگا۔ اس کے بعد آگے یہ برنگ فارورڈ، سینڈ بیکورڈ، تو یہ 2 کمانڈیں ہیں، یہ بھی استعمال ہوتی ہیں شیپ میں۔ جب شیپ کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے ڈایاگرام بنانے ہوں یا مختلف قسم کے شجرہ بنانے ہوں تو اس وقت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی کو استعمال کر کے دیکھیں گے، اپنی شیپ کے ذریعے سے مختلف قسم کے ڈایاگرام بنا کر اور اسی طرح شجرے بنا کر کہ ان میں ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلیکشن پلان ہے، تو اپنی فائل کے اندر اپنے پیج میں جتنے بھی باکس ہیں یا تصویریں ہیں یا ٹیکسٹ باکس ہیں تو وہ سارے یہاں ظاہر ہوتے ہیں اور یہاں سے انہیں سلیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ہائڈ بھی کیا جا سکتا ہے، شو بھی کیا جا سکتا ہے، انسلیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہو تو اس کے لیے تو سلیکشن پین کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن اگر زیادہ شیپ بنی ہوئی ہوں تو پھر ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ الائنمنٹ ہے اس کی، تو یہ بھی ضرورت کے مطابق اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ تو یہ ہر الائنمنٹ اپنی اپنی جگہ ظاہر کر رہی ہے اور اس جگہ پر اس شیپ کو منتقل کر رہی ہے۔ تو اس میں یہ اس کمانڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 کمانڈیں ہیں، ایک الائن ٹو پیج اور دوسری الائن ٹو مارجن۔ مارجن ہوتا ہے کہ صفحے میں کسی جگہ پر یہ کچھ حصہ دونوں طرف سے خالی چھوڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس طرف بھی یہ حصہ خالی ہے اور اس طرف بھی یہ حصہ خالی ہے، تو یہ خالی جگہ صفحے کے اندر اسے کہتے ہیں مارجن۔ اور صفحہ
یہ پورا یہاں سے یہاں تک کا یہ پورا ایریا، اسی طرح اوپر سے نیچے تک کا یہ پورا ایریا یہ صفحہ ہے۔ تو اگر الائن ٹو مارجن ہے تو پھر یہ جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہ خالی جگہ چھوٹی رہے گی اور ہماری شیپ اس خالی جگہ سے اندر رہے گی، اس خالی جگہ کو ٹچ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر الائن ٹو پیج کیا رکھا ہے تو پھر ہم اس کے بعد الائن کو استعمال کریں گے تو وہ بالکل صفحے کے کنارے پہ پہنچے گی، جیسے یہاں اب یہ ہماری شیپ صفحے کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکی، تو اس لیے الائن ٹو مارجن یہی درست رہتی ہے۔ اس کے بعد اسی میں یہ ویو گریڈ لائن بھی ہیں، اگر گریڈ لائن ظاہر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کمانڈ کے ذریعے سے گریڈ ظاہر کیے جا سکتی ہیں اپنے پیج پر، اور گریڈ لائن کی اگر سیٹنگ کرنی ہے تو سیٹنگ بھی اس کی پوزیشن کیا ہو اور کتنا سائز ہو تو وہ سائز بھی یہاں منتخب کیا جا سکتا ہے۔ گریڈ لائن کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ ویو گریڈ لائن پر کلک کریں گے، جب کلک ہٹائیں گے تو یہ سارے کے سارے اس وقت ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے یہ روٹیٹ کی کمانڈ ہے، اس میں اپنی شیپ کو روٹیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شیپ کی ہائٹ اور اس کی وڈتھ یہ یہاں سے بھی بدلی جا سکتی ہے اور ان ڈاٹ سے بھی پکڑ کر اپنی شیپ کی ہائٹ بھی اور وڈتھ یہ دونوں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں سے لکھی ہوں گی اور پیج پر کرنی ہے تو ماؤس کے ذریعے سے اسے پکڑ کر کیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ لے آؤٹ باکس کھلتا ہے، اگر یہاں ایرو کے نشان پہ کلک کریں تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں، اسی حوالے سے اس کی ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں، اس کا سائز جو ہے تو وہ یہاں دیا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ حضرات کو اچھی لگی ہوگی، اگر سمجھ آئی ہے، اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر آنے والی ویڈیو کی فوری اطلاع حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔